اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا بے لطف پروردگار اپنے درس کو ادامہ دیتے ہوئے۔ کل بحث مکمل کی تھی حج تمتع پہ۔ وقت کم رہ گیا ہے اور میری کوشش یہ رہے گی کہ دو باقی ماندہ جو ہیں زکوٰۃ اور خبز، اس پہ بھی گفتگو دو چار روز جو باقی ہے ماہ رمضان میں اس پہ کر دی جائے۔ لیکن آج بہت سے سوالات آئے ہوئے ہیں، میں نے سوچا کہ آج ان سوالات کے جواب بھی دے دوں۔ اور ایک چیز باقی رہ گئی تھی حج میں، اس پہ بھی بحث کی جائے، وہ ہے عمر مفردہ۔ یہ عمر مفردہ وہ ہے جسے حج اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ جس مہینے میں بھی چاہیں اسے انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے حج کے لیے وقت مقرر ہے کہ صرف ماہ ذی الحج میں کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عمر مفردہ جسے حج اصغر کہا جاتا ہے، وہ کسی بھی مہینے میں آپ انجام دے سکتے ہیں۔ صرف عمر مفردہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ دو عمر مفردہ میں کم سے کم 30 دن کا یا ایک مہینے کا فاصلہ ہو۔ یعنی ایک انسان خود اپنے لیے یا کسی اور کے لیے ایک مہینے کے اندر دو عمر مفردہ نہیں کر سکتا، لیکن مختلف لوگوں کے لیے وہ چاہے تو عمرے انجام دے سکتا ہے۔ یعنی کسی نے اپنا مفردہ کر لیا ہے عمر مفردہ، تو وہ ایک مہینے کے بعد ہی اپنے نام پر عمر مفردہ کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کے ناموں پر وہ اگر چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مہینہ بدل جائے تو بھی وہ اپنا نام پر بھی کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے 28 رجب کو عمر مفردہ انجام دیا یا 29 رجب کو عمر مفردہ انجام دیا، اب وہ پھر 1 شعبان کو اگر چاہے تو اپنے نام پر عمر مفردہ کر سکتا ہے، چونکہ رجب جو ہے شعبان میں بدل گیا ہے۔ عمر مفردہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ حج پہ گئے ہیں تو حج تمتع تمام کرنے کے بعد اگر چاہے آپ عمر مفردہ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن عمر تمتع اور حج تمتع کے درمیان جو آپ وقوف کر رہے ہیں مکے میں، اگر اس میں چاہیں عمر مفردہ کرنا تو آپ نہیں کر سکتے۔ اور آج اگر آپ عمر مفردہ کرتے ہیں تو آپ کا عمر تمتع باطل ہو جائے گا۔ عمر مفردہ میں بھی چند چیزیں لازم ہیں، جیسے احرام باندھنا، اس کے لیے میقات ہے، وہی میقات سے یہ احرام باندھنا ہوگا۔ اور اگر آپ حج کے بعد عمرہ کر رہے ہیں تو بالکل مکے کے قریب مسجد تنعیم ہے، جسے آج مسجد عائشہ کے نام سے جانا جا رہا ہے یا جانا جاتا ہے، وہاں سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام کے بعد پھر طواف خانہ کعبہ، نماز طواف، صحیح صفا و مروہ کے درمیان تقصیر، اور طواف النساء اور نماز طواف النساء، یہ چیزیں آپ کو واجب ہوں گی کہ عمر مفردہ میں اسے انجام دے۔ اور یہ ساری چیزیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام باندھنے کے احکام میں نے بیان کیا ہے، نماز پڑھنے کے احکام بیان کیا ہے، طواف کرنے کے احکام بیان کر چکا ہوں، صحیح کرنے کے احکام بیان کر چکا ہوں، یہ ساری بیان ہو چکے ہیں۔ صرف یہ چیزیں عمر مفردہ میں واجب ہوتی ہیں: احرام باندھنا، طواف کرنا، نماز طواف صحیح کرنا، تقصیر کرنا، اور طواف النساء اور نماز طواف النساء۔ ناظرین، اس درمیان میں بہت سے سوالات پوچھے گئے، میں جلدی ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
سوال یہ ہوا کہ اگر ٹیپ ریکارڈ سے میں قرآن سن رہا ہوں اور آیت سجدے واجب کی تلاوت ہوئی تو کیا ہم پر سجدہ واجب ہے؟ نہیں. اگر آپ ٹیپ ریکارڈ سے سن رہے ہیں تو آپ کو سجدہ واجب نہیں. یا تو آپ خود پڑھیں یا کسی سے سنیں یا کہیں سے یہ یقین ہو کہ براہ راست پڑھا جا رہا ہے، جیسے ٹی وی پر براہ راست پڑھا جا رہا ہے اور اسے آپ سن رہے ہیں تو اس حالت میں آپ پر سجدہ واجب ہوگا. لیکن ٹیپ میں جو کیسٹ میں ٹیپ ہے اس سے اگر آپ سنتے ہیں تو آپ پر سجدہ واجب نہیں ہے. دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی نماز آیات میں شک کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز آیات 2 رکعت ہے. اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے کہ کون سی رکعت ہے، پہلی یا دوسری، اور اسے کسی ایک پر یقین نہیں ہوتا تو پھر اس کی نماز باطل ہے. ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ ہر رکعت میں 5 رکوع ہے. اگر آپ کو رکوع کے تعداد میں شک ہو جائے تو یہ سارے رکوع رکن ہے، اور اگر آپ کو شک ہو جائے اور آپ کسی بات پر یقین نہ پیدا کر سکیں تو آپ کی نماز باطل ہے. تیسرا سوال یہ کہ نماز میت کو، جنازے میت کو جو غسل میت دے رہا ہے اور جو پہلے اسے نہلا رہا ہے، اس کی گندگیاں صاف کر رہا ہے، تو کیا وہی غسل میت بھی دے سکتا ہے؟ ہاں، وہی دے گا، بالکل دے گا. سوال یہ کہ جب وہ صاف کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میت کو چھوا ہے، میں نے مس کیا ہے، میں نجس ہو گیا ہوں، مجھ پہ مس میت واجب ہو گیا ہے، تو میں کیسے غسل دوں؟ تو میرا عزیزو، اگر آپ ہٹ جاتے ہیں اور کوئی دوسرا آتا ہے غسل دینے کے لیے تو وہ بھی جیسے ہی میت کو مس کرے گا اس پہ مس میت واجب ہو جائے گی. اس طرح پوری دنیا مس میت کرتی رہے اور کوئی غسل نہیں دے سکتا. نہیں، وہ انسان جس نے صاف کیا ہے وہ بھی غسل دینا چاہے تو غسل دے سکتا ہے. چونکہ جیسے جیسے وہ غسل دیتا چلا جائے گا اس کے ہاتھ بھی پاک ہوتے چلے جائیں گے. تو جو پہلے غسل سے پہلے جو میت کو صاف کر رہا تھا یا اسے نہلا رہا تھا وہی غسل میت بھی دے سکتا ہے. اور سوال یہ کیا گیا کہ روزے میں کیا سفر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، بالکل سفر کیا جا سکتا ہے. کوئی سفر کرنے میں اشکال نہیں ہے. لیکن روزے سے بچنے کے لیے اگر سفر کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے کہ کوئی روزے سے بچنے کے لیے سفر کرے کہ گرمی ہے سفر کر جاؤں بعد میں قضا کر لوں گا، تو یہ مکروہ ہے. لیکن وہ چاہے تو سفر کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اعتکاف کی حالت میں ہو اور تیسرا دن ہو جس دن روزہ رکھنا واجب تھا اس دن وہ سفر نہیں کر سکتا. سوال یہ کیا گیا ہے کہ مسافر اگر ظہر کے بعد اپنے وطن میں پہنچے تو کیا حکم ہے؟ مسافر اگر ظہر کے بعد اپنے وطن میں پہنچتا ہے تو وطن میں آنے کے باوجود اسے روزہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کھانے پینے سے پرہیز کرے اور اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا. پھر سوال کیا گیا ہے کہ کیا کافر جب مسلمان ہو جائے تو روزہ کیا حکم ہے؟ دیکھیے، کافر جب مسلمان ہو جائے تو ایام کفر میں جو اس سے روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا واجب نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان کافر ہو جائے اور کچھ سال کفر میں رہنے کے بعد پھر وہ مسلمان ہو جائے تو یہ جتنے دن وہ کفر میں رہا ہے اس روزے کی قضا کرنا اس پر واجب ہوگا. سوال کیا گیا کوئی ماہ رمضان کے روزے کی قضا کر رہا ہو اور کوئی مجبوری ہو اسے روزہ توڑنا ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر بہت مجبوری ہے تو روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن یوں بھی اگر وہ چاہے تو ظہر سے پہلے روزہ توڑ سکتا ہے.
ظہر کے بعد احتیاط ہے کہ وہ روزے کو نہ توڑے. سوال یہ کیا گیا ہے کہ مستطیع کسے کہتے ہیں؟ حج کے لیے جو شرط ہے مستطیع کسے کہتے ہیں؟ مستطیع کی کچھ شرائط ہے، جیسے کہ حج کے راستے کا وہ خرچ رکھتا ہو. میں حج میں جو خرچ ہے، اخراجات جو حج کے ہیں اس کے پاس ہوں. صحت و طاقت رکھتا ہو. مکہ جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، جیسے پاسپورٹ بنا ہوا ہو، ہوائی جہاز کا ٹکٹ اویلیبل ہو جائے. استطاعت کے بعد اتنا وقت ہو کہ وہ مکہ جا سکے. ممکن ہے کہ کوئی 5 ذی الحجہ کو مستطیع ہوا اور اب اس کے پاس وقت نہیں ہے مکہ جانے کے لیے، تو وہ مستطیع نہیں کہلائے گا. جن کے اخراجات یا جن کا طعام اس کے اوپر واجب ہو، اس کے لیے اس کے پاس خرچ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ چلا جائے اس کا اہل و عیال یہاں فاقہ میں رہے. اگر ایسا ہے تو وہ مستطیع نہیں ہے، ورنہ مستطیع ہے. واپسی پر اس کا معاش جانے کا خطرہ نہ ہو، بلکہ معاش اس کا قائم و دائم ہو، وہ کاروبار کر سکتا ہو، وہ نوکری کر سکتا ہو، تو وہ مستطیع ہوگا. اب حج کے جانے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ انسان بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو. یہ شرائط پائی جائے اور وہ انسان مستطیع ہو جائے تو پھر اس پر حج واجب ہو جائے گا. سوال کیا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے روزے دار شوہر کو ہم بستری کے لیے مجبور کرے تو کیا حکم ہے؟ اگر عورت مجبور کرے تو عورت پر کفارہ شوہر کا دینا واجب نہیں، اور اگر مرد مجبور کرتا ہے تو مرد پر واجب ہے کہ وہ دونوں کفارے نے، اپنا بھی کفارہ اور عورت کا بھی کفارہ ادا کرے. لیکن اگر دوران ہم بستری بیوی راضی ہو جائے تو مرد 2 کفارہ دے گا اور عورت کو بھی اپنا کفارہ دینا ہوگا، چونکہ وہ راضی ہو گئی تھی. پھر سوال کیا گیا کہ اگر نماز ظہرین کے بعد منتلم ہو جائے اور غسل نہ کرے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے، مغرب کا وقت ہو جائے، تو کیا حکم ہے؟ اس کا روزہ صحیح ہے، وہ افطار کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس احتلام کے بعد فوراً غسل کرنا واجب نہیں تھا. اب دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ میں نے اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کی لیکن منی خارج نہ ہوئی تو کیا حکم ہے؟ آپ توضیح المسائل کے مسئلہ میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا ہے تو میں احتیاطاً دائرے میں اپنی بات کہہ کے آپ کے مسائل کو بیان کر دوں کہ اگر ہم بستری کی ہے اور عضو تناسل کا سپاری داخل ہو گیا ہے فرج زن میں، تو منی خارج ہو یا منی خارج نہ ہو روزہ باطل ہے اور غسل اسے کرنا ہوگا. اگر روزے کی حالت میں یہ عمل کیا ہے تو اس نے روزہ باطل کر دیا، اور اگر ایسے کیا ہے تو اس پر غسل واجب ہوگا اور غسل کے احکام اس پر نافذ ہوں گے. ناظرین، اگر آپ میں کوئی اور سوال ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبر 9224527195 پر رجوع کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.